الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. بھائی میں تو اگلے دن بھی عرض کیتی سی کہ توجہ نال صرف سنیا کرو تو سبحان اللہ ہولی ہولی آندے رہیا کرو، ایڈی زور دی ضرورت نہیں ہوتی، بس صرف سنیا دھیان نال کرو. وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى وتبارك وتعالى في كلامه المجيد: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشكرون. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. اس راز سے واقف ہیں زمانے والے، اس راز سے واقف ہیں زمانے والے. زندہ ہیں محمد کے گھرانے والے. مٹ گئے مٹ جائیں گے آخر شبیر تیرا نام مٹانے والے. دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے، ایک بولتا قرآن حسین ابن علی ہے. یہ سچ ہے اسلام کی پہچان ہے کلمہ،
کلمے کا نگہبان حسین ابن علی ہے۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، سرداد نادار دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ عزیزم و محترم حضرات، امام عالی مقام امام حسین آپ نو یزید دے لشکر دا پہلا دستہ، فرنٹیئر کور جس نو کہندے ہراول دستہ، حضرت ہور دی قیادت وچ مکہ شریف اور کوفہ دے راستے وچ ملیا، اور ہور نے امام عالی مقام نو کوفہ جان تو روک دیتا۔ امام علی مقام کوفہ جانا چاہتے سن کیونکہ بلایا سی کوفے والے ابن زیاد جو کوفے دا یزید دی طرفوں مطلق العنان با اختیار کلی ڈکٹیٹر سی، اس دی پالیسی سی کہ امام علی مقام دے منن والے، انہاں خط لکھن والے، انہاں چاہن والے کوفے وچ کافی تعداد وچ نے، لہذا امام نو کوفے وچ داخل نہ ہون دیتا جائے۔ تو اس نے آپ نو راستے وچ روکن واسطے حضرت ہور نو بھیجیا۔ ہور نے آپ نو راستے وچ روکیا اور دسیا کہ مینو آرڈر نے کہ میں تانوں کوفے وچ نہیں جان دینا اور کسی اور طرف بھی نہیں جان دینا۔ تو امام علی مقام نماز پڑھن واسطے رکے سن، وقت ہویا تو آپ نے نماز شروع کی تھی، تو ہور نے نماز آپ دے پیچھے ہی ادا فرمائی۔ نماز پڑھن تو بعد امام علی مقام نے کوفے تو تھوڑا جہا سائیڈ تے سفر دا آغاز کیتا، تو ہور آپ دے اور کوفہ دے درمیان حائل سے نال سفر وہ بھی کرتا رہا اور کوفے تو دکیل دیا ہویا آپ ایک طرف لی جاندہ رہا، حتیٰ کہ جدو کوفے اور کربلا دی جگہ کوفے دے قریب ہی ہے، اتنی دور ہون بھی نہیں ہے، لیکن اس وقت ذرا زیادہ دور سی۔ ہوں آج کل سواریاں جدید نے اتنا زیادہ ٹائم نہیں لگتا، مگر فاصلہ کافی ہے، مگر اتنا زیادہ نہیں ہے۔ آپ گوگل میپ پہ سرچ کرو گے تو زیادہ نہیں ہے۔ اس نے آپ کو کہا کہ اس تو اگے آپ نہیں جا سکتے۔ امام علی مقام نے پوچھا کہ اس جگہ دا کی نام ہے؟ دسیا گیا کہ جی اس دا نام طف ہے، ارد طف، تین تویں توا اور فے، طف۔ آپ نے فرمایا نہیں، کوئی اور نام ہے اس کا؟ تو کچھ لوگ اس جگہ تے جو موجود سن، نال ایک بستی سی غادریہ، انہوں نے دسیا کہ جی اس میدان نو نینوا بھی کہندے۔ آپ نے فرمایا نہیں، کوئی اور نام ہے اس جگہ کا؟ کیونکہ امام پاک جدو چل رہے سن تو آپ کی سواری اس جگہ تے رک گئی اور چلن تو انکار کیتا۔
آپ نے اس کو چلانا چاہا مگر وہ رک گئی. آپ سمجھ گئے, فرمایا کوئی اور نام اس کا. تو ایک بندے نے دسیا کہ جی اس کا ایک نام کرب اور بلا ہے. امام پاک نے تھلے اترے اور ایک مٹھی اس جگہ تو مٹی بھی بھری اور اس کو سونگیا اور فرمایا ریح کرب و بلا, اس مٹی چوں درد اور تکلیف دی خوشبو آ رہی ہے. آپ فرما دیں ہاذا محط رحالنا, یہی ساڑیاں سواریاں دے کھڑا ہون دی جگہ ہے اور ساڑی خیمہ گاہ و مقتل رجالنا, اور ساڑے شہید ہون دی جگہ ہے. اپنے خیمے گاڑ دیو اور اس جگہ تے ڈیرا لگا لو. مورخین کہندے ہیں کہ وہ ایک یا دو محرم سی, زیادہ مصادر وچ 2 محرم دی وہ دن گنیا جاتا ہے. 2 محرم رو آپ نے اس جگہ تے رک گئے اور خیام نصب کر لے. تو کچھ فاصلے تے ہور نے بھی ڈیرا لگا لیا کہ پہرے دار پھر میں ہیں انہاں پھر کدے جانا ہے. ایک فرات سی او دے اتو امام پاک بھی پانی بھر دے سن اور وہ بھی پانی بھر دے سن. تو اجے تک کوئی لڑائی دے آثار نہیں سن. جو ہے سی وہ ایت نہیں سی کہ تسی نہ آگے جا سکتے ہو نہ پیچھے جا سکتے ہو, اتنے رک جاؤ. حتیٰ کہ لشکر یزید 4 نو پہلے دستے ابن سعد دی قیادت وچ کربلا پہنچ گئے. 4 محرم امام پاک نال مذاکرات ہوئے. ابن سعد اپنے بیٹے اور ایک غلام نو لے کے آیا. رات دے وقت امام علی مقام حضرت عباس اور اپنے بیٹے علی اکبر نو لے کے آئے. اگر آپ کربلا جاؤ اس جگہ دے اتے اجے نشانی لگی ہوئی ہے, زیارت گاہ بنی ہے جتھے امام علی مقام دے اور اس دے مذاکرات ہوئے. ڈھونڈیا پھر چیزاں اتھے بھی ملدیاں نہیں کہ کیڑی جگہ ہے کیڑی جگہ ہے. جو متجسس آدمی ہوئے وہ دیکھ لیندے. مذاکرات ہوئے. اس نے کہا کہ میں نو پتہ ہے تسی سچے ہو, مگر اگر میں حکومت دا ساتھ چھڑیا تو کوفے وچ میرا مکان گرا دین گے. آپ نے فرمایا او دے بدلے چ میرا مدینے والا مکان لے لے. اس نو کہندے نے اتمام حجت. حالانکہ امام نو پتہ سی اس مننا کوئی نہیں, لیکن یہ اتمام حجت سی. آپ نے فرمایا وہ دی جگہ تے میرا مکان لے لے. انہیں کہا میری جائیداد ضبط کر لیں گے. آپ نے فرمایا میری مدینے والی جائیداد وہ دے بدلے چ لے لے. وہ جتنیاں گلاں کردا گیا امام وہ دا جواب دے دے گئے, بدلے میں جواب دے دے گئے سرکار. جدو اس نے کوئی نہ منی تو ایک جملہ تاریخ دی کتاباں میں موجود ہے. امام پاک نے فرمایا ابن سعد تو عراق کی گندم زیادہ دیر نہیں کھا سکے گا. آپ چلے گئے. یہ بھی جواب لکھا ہے کہ اس نے کیا ٹھیک ہے کنک نہ کھادی تو میں جو کھا لا. جدو بندے گل نہ مننی ہوئے پھر وہ ہی جیاں گلاں کر کے اپنے آپ کو مطمئن کرتا ہے. جدو یہ بھی پتہ ہوئے میں ہاں بھی غلط ڈنگا ٹردا پیا غلط راہ دیا پھر وہ کوئی نہ کوئی گل کو جواب دے. اب واپس آ گئے. وہ اپنے خیمے چلا گئے. انہوں دا مطالبہ کی سی کہ یزید دی بیعت کر لو. بیعت یزید دی کرو اور ابن زیاد دے ہاتھ تے کرو. واہ میرے امام, اے یہ اصل پوائنٹ سمجھنے والا. نہ امام پاک کو لشکر ہے, نہ ساز و سامان ہے, نہ لڑائی دا کوئی ماحول ہے. لڑائی دا ماحول سازگار نہیں بظاہر, کیونکہ وہ ہزاراں نے. امام پاک کو صرف 72 نے تو لڑائی بظاہر تے نہیں نہ بڑھ دی. یہ تے قربانی دینی سی. لیکن امام نے سرداد نداد دست در دست یزید, اے بنیادی پوائنٹ ہے. امام دا امت تے جتنے احسانات نے انہیں چو ایک احسان بھی ہے
یزید دے ہاتھ تے بیعت نہ کرنا. کیوں؟ اس نو خدا را بڑے آرام نال سمجھ لینا، بڑے آرام. اگر یزید دی بیعت حسین کسے مصلحت کے تحت کر لیں گے تو قیامت تک لوگاں کوئی نہیں سی مننا کہ سید غلط بندے دی بیعت نہیں کر لے. انہاں آکھنا سی یزید دی جو کر لئی آنے ایو جی پہلے ترائے بھی آئے. مسئلے دی نزاکت نو سمجھو. یزید دی جو کر لئی آنے تے ابو بکر تے عمر تے عثمان دی بھی علی پاک نے کر لئی. حسین نے جان دے کے نہتے اکیلے ہو کے یزید دی بیعت نہ کر کے دسیا ہے. جے اسی کسے مجبوری دے تات کر دے ہوندے تے یزید دی بھی کر لیں دے. اسی کلے بھی ہوئے تے جان دے دینے ہیں مگر غلط بندے دی بیعت نہیں کر دے. جے میرے بابا تے میں ابو بکر تے عمر دی بیعت کیتی ہے تے دا مطلب ہے انہاں نو غلط نہ سمجھے آجے اسی ٹھیک سمجھ کے بیعت کیتی. کمزوری نہیں، مصلحت نہیں، وقت نو ٹالنا نہیں، تقیہ نہیں. اگر تقیہ کرنا ہوندا تے کربلا اچ بدرجہ اولا ویڑا سی کہ آپ تقیہ کر لیں. اب نے تقیہ نہیں فرمایا، اعلان حق بلند کیتا ہے. ایتھے تقیہ نہیں، اعلان دی ضرورت ہے. اقبال فرماندے نا مقصد او حفظ آئی نست و بس تا قیامت قطع استبداد کرد موج خون او چمن ایجاد کرد. حضرت اے پوائنٹ ہے جس نو ہمیشہ میرے بچے یاد رکھیں. امام پاک نے یزید دی بیعت نہ کر کے ابو بکر عمر تے عثمان دی حکومت تے مہر لا دی. ایسی غلط بندے دی بیعت نہیں کرتے، جان دے سکنے ہیں. حسین جان دیتی ہے، غلط بندے دے ہاتھ نہیں دیتا. تے جے علی پاک نے ابو بکر عمر تے عثمان دے ہاتھ تے بیعت کر کے انہاں خلیفہ مان لیا ہے تے اس گل دی دلیل ہے کہ او سچے ہے، یزید غلط. اور اگر حسین یزید دی بیعت کر لیں گے تو کردار ہوندا تاریخ نمایاں سی پیچھے ہو جانا سی تے بندے آکھنا سی لو جی جویں دا اے آ اونج دے ہو بھی ہے بس وہ مڑ کر لیندے ہیں چپ کر جاندے ہیں منتے کوئی نہیں. دا مطلب ہے سید منتے ہی انہوں نے جڑا صحیح ہوئے جڑا صحیح نہ ہوئے جن دے چھڑ دے منتے نہیں ہوندے. سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ است حسین. یزید نے تھوڑا جہا دین بدلن دی کوشش کی تھی تو حسین سامنے کھڑے ہو گئے. تہاڈا کی خیال ہے کہ ابو بکر دین بدل دا تے علی تے حسن تے حسین ترائے امام آئے انہاں نہ کھڑیا ہونا؟ بولے نہ ہو یار، اس مسئلے سے غور دی ضرورت ہے. کلے حسین آئے کربلا آئے تو یزید دے سامنے کھڑے ہو گئے غلط کر رہے ہیں، بندہ غلط ہے. ترائے امام سن مدینے وچ، اور اگر آپ پڑھ سکو تو خود پڑھ لو، اعتبار کر لو تو میرے تے کر لو. نہج البلاغہ چ لکھے مولا علی کو ایک بندہ آیا، اس نے کیا علی خلافت تہاڈا حق ہے، اٹھو تے لڑو، میں مدینے دیاں گلیاں نو سواراں تے پیادیاں نال بھر دیاں. یہ واقعہ صحیح ہے یا غلط ہے میں نہیں پتا، لیکن نہج البلاغہ چونکہ لکھا ہے لہذا میں کوٹ کر رہا. یہ بارے باس نہیں کرانگا کہ صحیح ہے یا غلط، لیکن نہج البلاغہ ہے جو لکھا ہے تو پھر کوٹ کر رہا. کیا کہ میں سوار اور پیادے انہاں نال مدینے دیاں گلیاں بھر دیاں گا، اٹھو لڑو. آپ نے فرمایا تو پھل نو پکن تو پینا توڑنا چاہنا. اے لفظ نہیں مولا علی دے کہ تو پھل نو پکن تو پینا توڑنا چاہنا ہے. کہ پھل ساڑی باری ہے 25 سال بعد آنا ہے وہ تو توڑ لانگے. اے دسنا چاہ رہے
لڑے نہیں. تو علی پاک دا نہ لڑنا، حسین پاک دا لڑنا، علی پاک دا نہ لڑنا اور حسین پاک دا لڑنا، یہ دو الگ الگ چیزاں نے اور انہوں سمجھنے دی ضرورت ہے. علی پاک دا نہ لڑنا ابو بکر دے حق ہون دی دلیل ہے، یزید نال حسین دا لڑنا یزید دے باطل ہون دی دلیل ٹھہرے گا. کلام ختم ہو گیا. آپ ذہن میں چلیں کہ بیعت طلب کی گئی مگر حسین نے فرمایا نہ، حسین غلط آدمی دی بیعت نہیں کر سکتا، حسین غلط بندے دی بیعت نہیں کر سکتا. تو جو حسین نہیں کر سکتے تو حسین دے بابا جان کی میں کر سکتے، حسین دے بھائی حسن کی میں کر سکتے. یاد رکھنا بھائی، اللہ آپ کو برکت نصیب فرمائے. تھک جاندے ہو بہ بہ کے، جاننا میں اس گل، لیکن کوئی نہیں، کربلا وال نظر رکھا. امام پاک نے بیعت تو انکار کیتا، مذاکرات ناکام ہو گئے. شمر نے ابن زیاد نو خط لکھیا کہ تیرا کمانڈر ابن سعد روز حسین نو ملتا ہے جا کے خفیہ، من خطرہ ہے کہ یہ رل نہ جائے. اس نے خط دے کے بھیجیا کہ شمر اگر ابن زیاد حسین نال جنگ نہ کرے تو اس کا سر قلم کر کے میرے کو بھیج دیو اور یہ کو حکومت رہ دا پروانہ لے لے اور فوج دی سربراہی تیرے حوالے، نہیں تے انہوں کہے حسین دا کام جلدی نپٹائے. جدو خط پہنچیا تو ابن سعد نے شمر نو جھڑکیا کہ تو غلط کہہ رہے ہیں، میں امیر دا وفادار ہوں، میں لڑاں گا حسین. سویرے اس نے پانی بند کر دیتا ہے. 7 محرم دا واقعہ، آل رسول تے پانی بند کر دے، انہوں پانی نہیں ملنا. 7 نو پانی بند، 8 نو بند. 2 دن انتظار تو بعد کہ شاید حسین پیاس تو گھبرا کے اپنے بچیاں دی وجہ تو تے بیعت اللہ آ جائے، مگر حسین پیاس سے رہے، بیعت دی طرف نہ آئے. 9 نو یزیدی لشکر نے حملہ کر دیا امام پاک دے خیمے. پہلا حملہ یزیدی طرفوں 9 نو ہوئے. امام نے فرمایا عباس جاؤ انہاں کو اج دی رات سانو مہلت دیں، کل جنگ کر لیں. تو ابن سعد نے کہا کہ اگر 1 دن دی مہلت تے کافر بھی منگ دے تو اسی دے دینی سی. تے نواسہ رسول نے جاؤ 1 دن دی مہلت دیتی مگر کل آخری دن. امام پاک نے کہا ٹھیک. جدو رات ہو گئی میرے امام پاک نے یہ 9 تے 10 والی رات امام پاک نے ارشاد فرمایا کہ سب میرے اہل بیت اور میرے مرید ساتھی جڑے میری نال چل رہے انہوں نے میرے خیمے چ بلایا گیا. امام علی مقام دے خیمے وچ مشترکہ اجلاس منعقد ہویا. تو آپ نے فرمایا کہ تسی میری بیعت کیتی سی، میں بیعت اٹھا لئی، تو ان بیعت تو آزاد کر دیتا ہے، بیعت اٹھا لئیے. تسی بیعت تو آزاد ہو، اگر جانا چاہتے ہو وہ تے تو انو چھٹی ہے، میں راضی ہاں. وعدہ کرنا جڑی جنت میں ملی ہے وہ دے چو تو انو بھی دیاں، جنت بھی ملے گی، راضی بھی ہاں، بیعت بھی اٹھا دیتی ہے. جاؤ چلے جاؤ، انہاں دی لڑائی میرے نالے تو اننے نہیں جان دے. جڑے بندے بیٹھے سن وہ چنے ہوئے سن، عام نہیں سن، وہ چنے سن. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا چلے جاؤ. بندے بیٹھے رہے. آپ نے فرمایا بیٹا علی اکبر ذرا چراغ بجھا دے.
چراغ بجھیا، فرمایا لو ہوں چلے جاؤ تاکہ ویکھیے نہ بھی کون جا رہا ہے، کیونکہ نظراں دا بھی تمہیں کوئی حرم یا ہوتی ہے نا، وہ جاؤ چلے جاؤ۔ خیمے میں ہل چل رہی، جس طرح کوئی چیزاں ہل دیاں جل دی نا، ایسا ماحول بنیا، ایسی آوازاں آئیں۔ تھوڑی دیر بعد امام نے فرمایا بیٹا جلاؤ چراغ، دیکھیے کیا ہے۔ جدو چراغ جلایا گیا تو خیمے دا ماحول بدلیا سی، جڑے لوگ پیچھے بیٹھے سن وہ تھوڑا اور قریب ہو گئے، ماحول وچ تبدیلی آ گئی، کچھ اور تبدیل آ گئی، قریب آ گئی۔ آپ نے دیکھا چند جملے صرف اس رات دے چند جملے۔ حضرت جون ایک شخصیت نے امام حسن دے غلام سن، امام حسن دے غلام سن، رنگ دے کالے سن تے انہاں دے چونکہ بکدے آئے سن، پتہ کوئی نہیں سی انہاں دا حسب نسب کی ہے، رنگ دے کالے سن، پسینہ آویا تے پسینے کی بو آندی ہے۔ امام نے دیکھ کے فرمایا تو میرے برا دی نشانی ہے تے غلام ہے، تو جا چلا جا۔ رو پہ عرض کر دے مولا میرا رنگ کالا ہے، میرے پسینے چ بو آندی ہے تے میرا نسب غیر معروف ہے، اس واسطے مینوں نال نہ ران دے۔ امام تکیا تو فرمایا نہیں ایسا نہیں ہے، تو میرے بھرا دی نشانی ہے، انہاں دی بڑی نوکری کیتی آ، بوڑھا آدمی ہے، جا چلا جا، تو کی کریں گا ایتھے؟ اس نے کہا جے تواڈے بھائی پوچھیا پھر حشر دے دن سجنا ملنا بھی تے ہوندا ہے نا، ایتھے نہ صحیح تے حشر نوں تے سجنا مل ہی پینا، کوئی ملاقات کا دن تے ہے نا۔ تو فرمایا کہ اگر تواڈے بھائی پوچھ لیا کہ دس بھائی میرے برا نوں کلیاں چھڈ گیا ہے کیسا وفادار ہے، تو میں کی آکھساں تے جے اونج نہ منظور کرو تو تسی بادشاہ ہو۔ آپ نے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اللہ اس کا رنگ گورا فرما، میرے امام نے فرمایا اللہ اس کا رنگ گورا فرما اور اس دے پسینے خوشبودار فرما، تے سارے لوگ اپنے ماں باپ نال اٹھن، اے قیامت والے دن بھی ساڈے نال اٹھے، کیونکہ دے نسب دا نہیں نہ پتہ کیدا ہے، اے قیامت والے دن اہل بیت رسول وچ اٹھے، سید نے جنوں ونڈن تے آن پھر انج ہی ونڈدے ہوندے۔ فرمایا قیامت والے دن ساڈے نال اٹھے، لو فرمایا ٹھیک ہے۔ ایک صحابی رسول سن، اللہ کیا کرما والے لوگ سن، انہوں نے جدو امام پاک دے کول بیٹھے سن نا تو مورخین لکھ دیں کہ انہوں نے جڑے اے وال ہے اے جھک کے اکھاں دے اوتے آ گئے سن، انہیں بوڑھے سن اور کمر بھی دوری سی، بندہ بوڑھا ہو جائے تو پتہ نا کمر دوری ہو جائے۔ امام پاک نے فرمایا تواڈے تے جہاد فرض ہی نہیں، تسی تے چلے جاؤ۔ وہ چلے گئے کیونکہ امام نے فرمایا تسی بوڑھے ہو تواڈے تو جہاد فرض نہیں، چلے جاؤ۔ وہ چلے گئے، تھوڑے جے لمحات گزرے تو موڑ آ گئے، انہیں ایتھے پٹی بنی، اے اپنے جڑے بال سن تے اے اوتے گوشت لٹ گیا سی، انہاں نوں اٹھا کے اوتاں تے اوتے کس کے پٹی بنی، ایک چادر اپنے لک نال بن کے لک سیدھا کیتا تے کمر سیدھی کر کے نیزے دی ٹیک تے کھڑے سن تے عرض کردے نے مولا ہن میں جوان نہیں لگدا پیا، ہن تے میں جوان لگ رہا، تو سرکار میں نہیں جانا، میں تواڈے نال رہنا۔ حضرت حبیب ابن مظاہر 90 سال دے قریب عمر تقریباً، رسول اللہ نے فرمایا، بڑا طویل انہاں دا قصہ ہے پھر کبھی بیان کراں گا، حضور جی آج تو ان چھڑ کے ٹر جائیے تو کل قیامت والے دن تواڈے نانا جان نے پوچھا کہ تو کیسا میرا صحابی ہے، میرے پتر نو کلا چھڑ کے ٹر گیا سا، سرکار میں ایسا نہیں کرنا، بلکہ ایک صحابی حضرت جعفر بولے کربلا میں شہید ہوئے صحابی رسول نے عرض کردے نے سونیا میں تواڈی محبت وچ قتل ہواں، میرے جسم دے ٹکڑے ہون، پھر مینوں جلایا جائے ساڑیا جائے، پھر زندہ کیتا جائے، پھر شہید ہواں، پھر میرے ٹکڑے ہون، پھر ساڑیا جائے، مڑ زندہ ہواں،
ایسا میرے نال 70 مرتبہ بھی ہوئے تو میں مڑ بھی تو چھڑ کے نہیں جے جانا، میں اتھے ہی رہنا۔ اور ایک جملہ یہ نال ایڈ کراں گا، بی بی زینب نے پوچھا سی اپنے بھائی کو 10 محرم نو رات نو، بھائی جی جڑے نال بندے جی انہاں نے آزمایا ہے جی، یہ نہ ہوئے سویرے تو چھڑ کے ٹر جان۔ تو امام حسین فرماندے نے بہن میں انہاں نو آزمایا ہے، یہ تیرے بھرا نو کلیاں چھڑ کے نہیں جان گے، تیرے بھرا تو پہلے شہید ہونا، کیونکہ بہناں نے پھر فکر ہوندی ہے۔ تو حضرت اسی طرح ساریاں نے اپنے اپنے خیالات دا اظہار کیتا۔ حضرت عباس دا میں چونکہ بیان کر چکا ہوں، سب تو پہلے آکھیا اہل بیت دی طرف ایسی وہ زندگی چاہتے نہیں جیڑی تواڈے تو بغیر گزرے، سانو اس زندگی نالوں جیڑی تواڈے تو بغیر گزرے وہ موت پسند ہے جیڑی تواڈے نال آوے۔ یہ علمدار عباس تو یہ واقعات میں جو تاریخ کی کتب وچ مذکور اور منقول۔ امام پاک نے فرمایا ٹھیک ہے آج تہاڈی رات آخری ہے، جاؤ اپنے رب دی عبادت کرو، کل ساڈی شہادت دا دن ہے، اج دی رات اپنی رب دی عبادت وچ گزارو۔ اے اصحاب حسین نے، اصحاب، تو آپ اتھو اندازہ لگاؤ اصحاب حسین اتنے پختہ نے تو اصحاب محمد کتنے پختہ ہوں گے، بس فقط اندازہ لگا سکتے ہو آپ۔ تاریخ میں چھوڑو، تاریخ کی آندھی ہے، تاریخ میں کیڑی گل ہے، تاریخ کی کملی ہوئی۔ حضرت صاحب سنیے، اللہ اکبر، آپ نے وہ چلے گئے فرمایا علی اکبر، علی اکبر حضور دے نال راندے سن امام پاک، جاؤ پھوپھی کو اجازت لو۔ ایک روایت چاہتا ہے آپ خود انہوں دے خیمے چ گئے، ایک روایت چاہتا ہے انہوں نے بلا کے گئے، اپنی بہن نے بلایا یا گئے تو امام پاک نے گود وچ ایک شہزادی اٹھائی سی۔ امام پاک دی او فاطمہ بیٹی جنہاں نو امام پاک سکینہ یا سکینہ بول دے سی، نام انہاں دا فاطمہ سی، مگر امام اس نام تو یاد کر دے سن کیونکہ امام پاک فرمان دے سن اے دے وچوں مینوں سکون ملدا ہے۔ بعد مصادر اور روایات پہ چاہتا ہے کہ انہاں دی والدہ فوت ہو گئیاں سن، اس واسطے وہ امام پاک دے قریب ہوندیاں سن، ہر روز رات امام علی مقام انہوں نے اپنے سینے نال لا کے سلاندے سن اور قرآن پاک دی تلاوت دیاں لوریاں دے دے سن۔ عزیزان من، میرے امام علی مقام نے اپنی بہن نو بلایا اور فرمایا بہن کل رات تیری پہلی رات ہوئے گی، آج رات میری آخری رات ہے، میرا امتحان کل رات تو پہلے ختم ہونا ہے، تیرا امتحان شروع ہونا ہے۔ بہن او ویڑا آ گیا جدے واسطے تیری تے میری امی فاطمہ نے بابا جان تو پوچھیا سی، بابا جان او ویڑا کیسا ہوئے گا جدو میری بہن تے میں کربلا ہوانگے؟ امی جان نے پوچھا زہرا پاک نے تے نانا جان نے فرمایا سی فاطمہ نہ تو ہویں گی نہ میں ہوواگا تے نہ ہو سی شیر خدا دا کلی زینب روندی ہو سی جدو تکسی حال بھرادا۔ بہن کل تو تیرا امتحان شروع ہونا ہے، کپڑے پھاڑنے نہیں، واویلا کرنا نہیں، او کم نہ کریں، تو علی دی دیئے حسین دی بہنے
اپنے چہرے تے تمانچے نہ لگائیں، اپنے پردے دا خیال رکھی تو پردہ دار زہرا دی دھی۔ اللہ اکبر۔ اپنی بہن نو ساریاں وسیعتاں کرن تو بعد میرے مولا حسین فرما دینے زینب ایک امانت تیرے سپرد کرنی ہے۔ بھائی جان حکم ہوئے۔ فرمایا میری دھی سکینہ ہر روز میرے سینے نڑ لگ کے سوندی ہے، اے میری بڑی لاڈلی ہے، انہوں میں قرآن دیاں سورتاں دی لوری دے کے سلانا، انہوں اپنے کوڑ سلائی، کوئی دکھ نہ اور دیوی، میں اپنی دھی تیرے سپرد کر رہا۔ میرے مولا حسین نے دھی بی بی زینب نو دیتی ہے۔ شہزادی فوراً اٹھ کے اپنے بابا جان دی گود چا گئیاں نے۔ بی بی فرما دیا نے بھرا آج دی رات رکھ لو، کل آپ پہ نیندر آ جائے۔ میرے امام نے سینے نہ لایا اور فرمایا، شاعر دا جملہ ہے، ڈھل رات گئی ہن سو جا بچڑی، ہے حاضر باپ دسینہ، ڈھل رات گئی ہن سو جا بچڑی، ہے حاضر باپ دا سینہ، کل زہر دے ویڑے وچھڑ جاسے، دیسی جھڑکا شمر کمینہ۔ عزیزان دی وقار میرے مولا حسین نے دینو آخری رات سینے نہ لایا۔ خیمے دے دروازے تے علی اکبر کھڑے آئے، فرماندے نے بیٹا ذرا خیمے وچ آؤ۔ علی اکبر اندر آئے، جی بابا۔ فرمایا جتھے کل جنگ ہونی ذرا میدان دی صورتحال دا جائزہ لے کے آؤ۔ علی اکبر گئے، تھوڑی دیر تو بعد واپس آئے۔ جدو تھوڑی دیر تو بعد واپس آئے، رات تہجد دے ویلے دی ہو گئی ہے، تہجد ویلے دا وقت ہے، رات ڈھلی پئی ہے۔ اللہ اکبر۔ فرماندے نے بابا میدان خالی ہے، پر ایک منظر عجیب ویکھیا ہے۔ بیٹا کی؟ فرماندے نے بابا این میدان دے وسط ایک پردہ دار ویکھیے، جیڑی پردہ دار ہو گئے فرش زمین تے بہ کے اپنی چادر دے پلو نال کربلا دی ریت نو صاف کر رہی ہے۔ بابا میں پوچھیا ہے وے تسی کون؟ پر وہ بولے نہیں۔ بابا جی میں واپس آ گیا ہوں، سنیا تے مولا حسین رو گئے۔ عرض کر دینے بابا روئے کیوں؟ فرمایا حسین بیٹا او اماں کوئی عام نہیں، میری ماں فاطمہ ہے، جیڑی اس واسطے کربلا دی ریت صاف کر رہی ہے، ایتھے میرے پترہ گر رہے، کوئی کنکر میرے بیٹیاں نو نہ چب جائے، کوئی زخمی حسین نو کنکر نہ لگ جائے۔ میری ماں بھائی صاحب ماں انجی ہوندیاں نے، میاں صاحب آندے نے ماں دے دل نرم گلابوں کدی نہ سہنے جدائی، ماما کو کدو کوئی درد برداشت۔ اور پھر 56 سال دے حسین دی امی فاطمہ۔ اللہ اکبر۔ میرے مولا حسین فرماتے نے جاؤ سارے عبادت کرو، جدو فجر ہوئی فرمایا علی اکبر بیٹا اذان پڑھو۔ کربلا دے میدان 10 محرم دی فجر دی اذان،
شہزادہ علی اکبر نے پڑھی اللہ اکبر. اذاناں بڑیاں بڑیاں نے، مؤذن بڑے بڑے نے، پر جڑی 10 محرم دی سویر نو علی دے پوتر اذان پڑھیے، کربلا دے ذرات پاک ہو گئے نے. فرماتے نے اللہ اکبر اللہ اکبر. پاک علی اکبر نے اذان پڑھیے، امام عالی مقام مصلی تے جلوہ گر ہوئے، مصلی بچھا سارے مقتدی تیمم کر کے کھڑے نے، امام بھی تیمم کر کے کھڑا ہے، وکھری نماز پانی ہوندیاں تیمم والا امام، پانی ہوندیاں تیمم والے نمازی. اللہ اکبر. میرے امام کھڑے ہو گئے، آپ نے نماز پڑھائی. اللہ اکبر کبیرہ. میرے امام نے نماز پڑھائی، نماز تو بعد کھڑے ہوئے مصلی تے، لوگ صفا میں بیٹھے سن جڑے گھر والے اور مرید سن. میرے امام نے سارے انو اللہ دی حمد و ثنا تو بعد خطبہ ارشاد فرمایا، وعظ و نصیحت فرمائی، خطبہ ارشاد فرمایا، دین دی تبلیغ کی، درس دیتا، استقامت دا درس دیتا، دین تے کھڑیاں رہن دا درس دیتا. میری سرکار فرمایا جاؤ تیاریاں کر لو. اللہ اکبر. میں صدقے جاواں میرے حسین بھی تیار ہون چلے گئے. کیڑی تیاری ہے؟ ہاں سادات تے عجیب وقت عجیب کھڑی ہے. عزیزاں دی وقار پھر شہادتاں دا وقت آیا. بھائی صاحب توجہ فرمانا، توجہ فرمانا. شہید شہادت سب دی ہوئی، شہید ہوندے گئے، شہادتاں ہوئیاں، لیکن جدوں کربلا دا میدان پوری طرح تپ گیا، بی بی زینب پاک آئیں، کہندیاں نے بھرا سنیا بھراواں تے مشکل گھڑی ہوئے، بہنا صدقہ دیندیاں نے، بھراواں تو بلا ٹل جاندی ہے، میں صدقہ دینا ہی. حسین فرماندے نے بہن کی صدقہ دینا ہی. بی بی پاک نے چادر ہٹائی ہے، چادر چو شہزادے، ایک 8 سال دا، ایک 9 سال دا. فرمایا میرے پتر آنو محمد میری کل کائنات نے، بھائی میں چاہنی ہاں تیرا صدقہ کرم. فرمایا بہنا پتر گھر لے جا، ان دی عمر جہاد والی نہیں. فرمایا بھرا چپ کر جائیں، مینو منع نہ کری، میں بھی قیامت والے دن ماں فاطمہ نو آکھاں گی امی تیرے پتر بھی شہید ہویا ہے، میرے پتر بھی کربلا وچ نانے دے دین تے شہید ہویا ہے. بھائی مینو منع نہ کری. اپنے پترا نو تیار چکیتا ہے، چھوٹیاں چھوٹیاں تلواراں دتیاں نے. فرمایا بیٹا جدو میدان چ جاؤ اج نہ آکھیا جے اسی حسین دے بھانجے ہاں، بلکہ کوئی پوچھے تے آکھیا جے اے بھی نہ آکھیا جے زینب دے بیٹے ہاں، اے بھی نہ آکھیا جے حسین دے بھانجے ہاں. جے کوئی پوچھے کون ہو، آکھیا جے حسین دے غلام اسی بھی قصہ پانا ہے. علی کا گھر بھی کیا گھر ہے، علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے. ننے ننے شہزادیاں نے کی جنگ لڑنی آئی، لعین بے دین کوفی شہزادیاں تے حملہ آور ہو گئے. کربلا وچ آپ دے بھی مزارات نے، چھوٹے چھوٹے شہزادے جدو زمین تے گر گئے آواز دیتی ہے
مامو جی ایک باری سانو اٹھا کے امی کو لے جایا جی، جتنے شہید ہوئے میرے مولا سب نو چک چک کے لے دے آئے، میں قربان جاواں جدو ایک پاسے بہن دا ایک پتر اٹھایا، دوجے پاسے دوجا پتر اٹھایا، کربلا لے کے خیمیاں کوڑ آئے، فرمائے لے زینب بہن تیری قربانی قبول ہو گئی ہے۔ بی بی زینب پاک پتران تے نہیں روئے بلکہ آسمان والمو کر کے کیا اللہم تقبل منا هذا القربان، اللہ سونے میرا حصہ قبول فرما لئی، نانے دا دین بچ جائے۔ عزیزان دی وقار اے سادات دا آلی گھرانا ہے، اے سادات دا اچھا گھر ہے جنہاں نے اپنے نانے دے دین تے قربانیاں دیتیاں نے، مگر نانے دا دین بچایا ہے۔ اقبال فرماندے ہیں زندہ حق از قوت شبیریست، اگر آج حق زندہ ہے تو حسین پاک دی قوت نہ ہے۔ عزیزو محرم دے ایام نے سارے سے بھی مر جانا ہے، کوئی حیدے نال مرے گا، کوئی کسی بیماری نال مرے گا، کوئی ایکسیڈنٹ نال، پتہ نہیں کیویں کیویں لکھیوں میں مر جانا ہے۔ جنہ کول وسعت اور طاقت جے امام علی مقام دے ذکر دے اندر اپنی طرفوں حصہ ڈالیا کرو، اور 10 محرم یا ماشاءاللہ ہن بھی ساڈے بچے نقیبی برادران پانی پلاندے کربلا وچ، کیونکہ پانی دی کمی سی تو سرکار نے بعد کتب دے اندر موجود ہے کہ امام پاک نے فرمایا سی بیٹا سجاد جدو واپس جائے تو میرے دوستاں نال ملاقات ہوئی تو انہاں نہ کھی جدو ٹھنڈا پانی پین حسین نو یاد کر، اللہ اکبر، جدو ٹھنڈا پانی پین تو حسین دی پیاس نو یاد کر۔ تو عزیزو آپ عشق والے ہو، محبت حسین اور آل رسول نال پیار والے ہو، جتنا جتنا ہو سکے آل رسول نال اپنی محبت دا اظہار کرو، پانی پلاؤ لوگاں، ٹھنڈا پانی مہمان جڑے آندے انہاں دی خدمت کرو، اور انہاں نال محبت وچ لنگر شریف مولا حسین دا 10 محرم نو اجتماع وچ جڑے لوگ چونکہ بہت زیادہ آئے ہوندے پورے پاکستان وچ، بلکہ بیرون ملک تو لوگ چھٹیاں لے کے آندے کہ اسی 10 محرم دے اجتماع وچ شرکت کرنی، تو اتھے کھانے دا اہتمام کرو، ایتھے کھانے دا روز رات نو محفل ہوندی ہے، شرکت بھی کرو، دوست احباب نو بھی لے کے آؤ، اور کھانے دا بھی آپ اہتمام انتظام کوئی لنگر دا، کوئی جوس دا، کوئی جتنی وسعت ہوئے وہ کریا کرو، تاکہ بارگاہ حسینیت ساڈا نذرانہ قبول ہو۔